یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ مولویوں کی ایجاد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی قرآن سے ثابت نہیں ہے، قربانی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قربانی کیا ہے؟ مولویوں کی ایجاد ہے۔ اس طرح کی گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کی اس مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ قربانی قرآن سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ مدینۃ المنورہ سے پہلے ہی نازل ہوئی، یعنی مکۃ المکرمہ کی زندگی میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، اسی زندگی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ، اور حج کب فرض ہوا ہے؟ حج مدینے میں جا کر فرض ہوا ہے۔ حج کب فرض ہوا ہے؟ مدینے میں جا کر فرض ہوا ہے۔ اور قربانی کب فرض ہوئی ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکی آیت ہے، مدنی آیت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ اس آیت کریمہ میں جو قربانی کا ذکر ہے وہ حج کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی مولویوں کی ایجاد ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حج کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قربانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہے، وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس عمل کو انجام دیتی ہے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو قربانی کا عمل ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی دلیل میں نے آپ کو دے دی، کیونکہ نسک کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اور نسک کے معنی آتے ہیں قربانی کے، اور یہ جو قربانی ہے یہ حج والی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب چلیے حدیث کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ، حالانکہ حدیث کسی بھی کتاب کی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع نہ ہو، وہ حدیث ضعیف نہ ہو، حدیث صحیح درجے کی ہو تو اس حدیث کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح بعد الصلاۃ، جس شخص نے نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کیا، ثم نسکہ، تو اس کی قربانی کیا انجام پا گئی، اس کی قربانی ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ یعنی جس شخص نے عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی کی تو اس نے کیا ہے؟ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ جو روایت ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا، یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال کی عمر سے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، اور تقریباً مطلب جب تک اللہ کے نبی حیات رہے، اور آپ کیا ہیں؟ حضرت انس اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، کیا رہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین. دیکھیے یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت انس. کون ہے اس کے راوی جو اس روایت کو اللہ کے نبی سے کیا اس روایت کو نقل کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہا آپ نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، بلکہ کیا کہتے ہیں 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے. کانا، یہ ایک علمی گفتگو ہو جائے گی. کانا عربی زبان کا لفظ ہے. جب کانا آئے تو یعنی تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کام کو ریگولر کرنا، مسلسل کرنا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی، یہ ماضی استمراری کہلاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی پاسٹ میں جو زمانہ گزر گیا ہے اس زمانے میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ مسلسل قربانی کے عمل کو انجام دیتے تھے. پھر حضرت انس دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی ہمیشہ قربانی کرتا ہوں اپنے نبی کی کیا ہے نقل کرتے ہوئے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. یہ سچے عاشق کی پہچان ہے. پہلے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کا طرز عمل بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا أُضَحِي بِكَبَشَيْنِ، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی ہمیشہ قربانی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ عمل تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے. 2 روایتیں ہو گئیں. اب آئیے تیسری روایت دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مدینے میں جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے. اور پھر اس گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش کیا کرتے تھے کھانے کے لیے. جیسے 2-4-10 دن گوشت رکھنا، پہلے فریج تو ہوا نہیں کرتے تھے، اب تو ہم ماشاءاللہ فریج میں لگا دیتے ہیں، فریزر میں، اور 1-2 مہینے تک کھاتے ہیں مزے سے. اور وہ اس دور میں کیا کرتے تھے؟ گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے، نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش کیا کرتے تھے. جب قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں قربانی کے گوشت کو سنبھال کر رکھ لیا کرتی تھیں؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ قربانی جو ہے یہ خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے. چوتھی حدیث ہے یحییٰ ابن سعید کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے بقرعید کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے مینڈھا لایا گیا، اور آپ نے کیا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مصلی پر ہی، کیونکہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی تھی، عیدگاہ میں نماز ہوا کرتی تھی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اور اس مینڈھے کو وہیں پر کیا ہے کھڑے کھڑے آپ نے مصلی پر اس کو ذبح کیا. وہاں پر کیا کیا؟ کھڑے کھڑے آپ نے بذات خود اپنے ہاتھ سے اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا. تو اس سے 2 چیز پتہ لگی. ایک چیز تو پتہ لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کیا کرتے تھے. دوسرا عمل یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی قربانی خود کیا کرتے تھے.